اور کبھی آپ کو پتا کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو کسی کو نہیں پتا. نہیں، سائنسدانوں نے اندازہ لگا لیا. روشنی کے سفر سے روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے. درست؟ اور اس کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے، وہاں سے جو روشنی 18 ارب سال یا 20 ارب سال پہلے چلی تھی، وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے. اور وہ 18 ارب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کی روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں. تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ 20 ارب سال یا 18 ارب سال. لیکن 18 ارب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے. تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا. اب سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولوی کیا کہتے ہیں کہ کس آسمان پر اٹھائے گئے؟ چوتھے آسمان پر. ٹھیک ہے؟ کل کتنے آسمان ہیں؟ 7. تو چوتھا آسمان مڈل میں ہوا نا. ٹھیک ہے؟ تو مڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا؟ 10 ارب سال. ٹھیک ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وسطی آسمان کی طرف جا رہے ہوں تو ابھی یہاں کنارے پہ ہوں گے کہیں، کیونکہ 2000 سال اور 10 ارب سال میں بہت فرق ہے، بے انتہا فرق ہے. تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں. اور ہاتھ لگا کر اگر فوراً واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے. یعنی کہتے یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا، کیونکہ کہتے ہیں لفظاً مانو. یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے آزاد نہیں ہوتے؟ یہ نبی پیغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوتے؟ کیا وہ خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، مہاراج شریف بھی تو یہ ہے نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوئی ہے نا. خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، خدا کی کانسنٹ کے ساتھ تو ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے آزاد ہیں کہ نہیں؟ نہیں. اسپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا نے. تو اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ لیکن خدا کی کانسنٹ کے ساتھ. کیا؟ اس کی مرضی کے ساتھ. کیا آپ اپنا قانون اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں؟ اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے، اس کو توڑا نہیں کرتا. یہ جاہل لوگ ہی ہیں جو اپنے قانون بناتے ہیں، ناقص بناتے ہیں اور پھر توڑنا پڑتا ہے ان کو. جو مقنن اچھا ہو وہ قانون میں گنجائشیں رکھا کرتا ہے، توڑا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون بنا کر توڑنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں زمین و آسمان پر حاوی، ان میں ایک ذرہ بھی رکھنا نہیں ہے. کبھی پڑھی نہیں آپ نے یہ ایسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی رکھنا نہیں ہے کہ اگر تم نظر کو دوڑاؤ اور ڈھونڈو کہ شاید کہیں کوئی لوپ ہول باقی رہ گیا ہو تو تمہاری نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی. پھر دوڑاؤ اور پھر ڈھونڈو کہ کوئی رکھنا ہے کہ نہیں. ناکام نامراد تھکی ہوئی نظر تمہاری لوٹ آئے گی مگر کہیں کوئی رکھنا نہیں پائے گی. تو جس خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قانون اتنا کامل ہے وہ توڑے گا کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود جاہل ہے. تو اس لیے خدا کا قانون ہر ایک کے اوپر برابر چسپاں ہوتا ہے. نبی بھی اس قانون کی زد سے باہر کبھی بھی نہیں رہے. کوئی نبی ایسا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں خدا کے قانون سے بالا ہوں. خدا اپنے قانون کے تابع ان کو بچاتا ہے، ورنہ فرعون سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا کیوں فرما دیا؟ کیا دنیا کا معمولی عرب کا قانون بھی اس کا غلام نہیں تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کہ جس کائنات میں رکھنا کوئی نہ اس میں رکھنا خود پیدا کر دے. اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے، جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حسابی لحاظ سے روشنی کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں، اس حساب کی روح سے جو خدا نے پیدا کیا ہے.
اس حساب کی روح سے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حساب میں قیامت تک اسی حساب سے چاند سورج چلتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کی رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں. اس لیے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ کوئی جھوٹی پناہ نہیں لے سکتے. اگر بچانے کی خاطر خدا نے یہ کام کیا کہ قانون توڑ دیے تو یہود سے وہاں کیوں نہ بچا لیا؟ 1000 گز اونچا اٹھا لیتا. یہود نے پہنچ جانا تھا 1000 گز تک. چوتھے آسمان پہ ضرور پہنچا کے رکھنا تھا. سارے قانون تہس نہس، سب نبیوں سے الگ سلوک. عقل کی باتیں کریں، خدا کا خوف کریں. قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کا، صرف عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ اس کو توڑیں گے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آ کے کرے گا کیا. وہی عیسیٰ آئے گا نا جو پرانا تھا. اگر مولوی ماں کی بات آپ مانتے ہیں تو وہ کیا تھا، کس کی طرف رسول تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف جی یا اسلام کی طرف؟ بنی اسرائیل. قرآن نازل ہوا تھا اس پر؟ اچھا اب بتائیں، وہ اسپیس میں بیٹھا ہوا نا ابھی تک. رسول اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سال. حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کے طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کے طور پر؟ یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسیپٹ ہے، مسلم کا اپنا ہے. وہ مسلمان تو نہیں نا پھر؟ نہیں. تو غیر مسلم نبی یہاں آ کے کرے گا کیا؟ جبکہ قرآن کہے گا رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گے آپ؟ عقل سے بات کریں. قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابع کیا، انجیل کے تابع کیا. قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابع کیا. تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آ کے، یا تورات کی تعلیم دے گا؟ تو وہ خود مسلمان ہو گئے، آپ کو عیسائی بنا دے گا آگے. تھوڑا سا غور کریں، عقل دوڑائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور ان کو خبر ہی نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ خبر ہو گئی تو خدا نے براہ راست خبر دی نا. پھر خبر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ ہونا پڑے گا. مسلمان ہوئے تو اسلام پر عمل کیسے کریں گے؟ اسلام کی تعلیم براہ راست دل پہ نازل ہوگی، اور اگر دل پہ براہ راست نازل ہوئی تو ایک شریک نبی پیدا ہو گیا کائنات میں. یہ سارے ظلم، یہ سارے فساد اس لیے برداشت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے صاحب کو سچا نہ مانے. سب کچھ اپنا جھوٹا کر دیا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننا پڑے. عقل کا سودا نہیں. بیٹھیے. تھینک یو سر. تھینک یو.